جیسے کہ مرکزیہ کے جو ہوٹل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی ڈائریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا، ٹھیک ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ، پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے. اس میں دو موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے، یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً. میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں، بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ، پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، تھوکنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے. پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں وہ. اور میں تک ایک بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے، ایتھے بیٹھ کے میں کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے، لک وشکار رکھنا ہے نا. صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک وشکار ہونا چاہیے. تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو، کیڑا مسئلہ، لک تو وشکار ہی رہے گا. بیڈ آپ کو ساری دور دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، لک نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا لک وشکار ہے. نہیں پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، زمین اتنے سو تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو. اچھا یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ قبلہ کی طرف اگر ہو نا پاؤں تو اس کو جگا دیں، تو اگر کسی کی طرف کسی کے قطب ستاری کی طرف ہو، جھوٹ ہے. میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی قطب ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے. انہوں نے وہ غوث قطب ابدال کی وجہ سے قطب سمجھ لیا اس کو. تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے، آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے، مسجد میں ہے، صاف ستھرا ہے، بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا، یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہے. اس میں کوئی آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی، وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر کوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت، اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت. مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے، یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے. اچھا واش روم میں جتنی دفعہ بھی جائیں، چاہے حاجت کے علاوہ کسی کام بھی جائیں، تو اس میں جاتی دفعہ اور نکلنے کے بعد دعا جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں اور ان کا اچھا ہے فائدہ؟ نہیں، صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا، اس کے علاوہ نہیں. اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے. وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھیں اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں. جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے. یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کیونکہ وہ جنات کا اماج گاہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ ٹوائلٹ میں وضو کرنا سنا ہے کہ وہ اس میں وہ کہتے ہیں جو اپنا ذہن ہے نا اس کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو
جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں, ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے, بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے جس کو ٹائلٹ ڈکلیئر کر دیا اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا. ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے WC اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جتنی جگہ وہ ٹائلٹ نہیں ہے. اگر کہیں وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا, آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا. ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف 2 اینٹوں اور پتھروں میں بیٹھتے تھے, تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا, اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے, تو وہ تو پھر سارا ہی ٹائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ, اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ WC کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہو. وہ لادہ سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن, تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی, کیا وہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں مرزا صاحب, پڑھ لکھ گئے لوگ.